من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں پیش ہوا ہوں۔ میرے دوستوں، بھائیوں، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور اسلام کیسے پھیلا، پوری تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان تاجروں کے رہن سہن، طور طریقے، بود باش اور ان کے شیریں زبان اور اسلامی اصولوں کے مطابق وہ لوگ جو زندگی گزار رہے تھے، ان کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ مسلمان تاجر جہاں پہ بھی سودا بیچتے تھے، وہاں پہ باقاعدگی سے اسلامی اصولوں کو اپناتے تھے، یعنی کہ ناپ تول کو بہتر انداز میں کر لیتے ہیں، کسی کا حق نہیں مارتے، اور جہاں پہ بھی جو بھی بات وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے وہ سچ پہ مبنی، اور ہر وہ کام جو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق وہ سر انجام دیتے تھے۔ اس وجہ سے مسلمان آہستہ آہستہ اسلام تاجروں کی وجہ سے پھیلا۔ مبلغین اسلام بھی کہتے ہیں، سودا سلط بھی کرتے اور ساتھ ساتھ ہی اسلامی تبلیغ بھی کیا کرتے تھے۔ تو آج یہ کوئی معمولی دین نہیں ہے، ایک عالمگیر مذہب ہے اسلام۔ اس میں رہنے کے بعد ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اسلامی اصولوں کو فروغ دیں، اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر اسلامی اصولوں کے مطابق اگر ہم زندگی نہ گزاریں تو بہت ہی خطرناک قسم کے نتائج بھگتنا پڑے گا انسانوں کو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی حوالے سے فرماتا ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے لڑے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ املاک، اولاد اور ان کے بارے میں بات کی ہوئی ہے۔ یہ شعر ان کے ہی فلسفیانہ ہے۔ اگر آپ اس پہ تھوڑا غور کریں تو ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دوسرا شعر بھی ملاحظہ فرمائیے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ہر حال میں مسلمان والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جس انداز میں ان کی پرورش کر رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں، تو ہمیں ہر حال میں دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ جو پیسہ کما کے بچے پہ خرچنے جا رہے ہیں، وہ پیسے حلال ہے یا حرام کی ہے۔ بچے کو حرام نہیں کھلانا چاہیے۔ اثاثے اگر آپ بناتے ہیں، بے شک محنت کرنے سے اثاثہ بن جاتا ہے۔ حلال کی کمائی کی ہو تو چار چاند لگے گا، حرام کی کمائی کی ہو تو کل وہی آپ کے لیے گلے کا توق بنے گا۔ بچہ آپ کا بچہ ہی آپ کے لیے کافی ہے، آپ کا ستیہ ناش کرنے کے لیے بچہ ہی کافی ہے۔ جب آپ ادھیڑ عمر کے پہنچ جائیں گے تو بچہ آپ کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیں گے، کیونکہ آپ نے حرام کھلایا تھا تو اس کے خون میں حرام پیوست ہو گیا۔ حرام پیوست ہونے کی وجہ سے آپ کا ستیہ ناش کر کے رکھ دے گا۔ تو املاک، اولاد، جاگیر، یہ تینوں چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ اس سے انسان بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہیں، اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، املاک سے اور جاگیر سے، ان تینوں چیزوں سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نے زمین کا ایک ٹکڑا بھی خریدنا ہو تو وہ حلال کی ہو، پیسہ حلال طریقے سے کمایا ہو، اداروں میں ٹھیک طریقے سے ڈیوٹی دی گئی ہو، 6 گھنٹے کی جو ڈیوٹی ہے یا 8 گھنٹے کی جو ڈیوٹی ہے وہ بہتر انداز میں دے، اور اس کے بعد خود کو اس ادارے سے نکلنے سے پہلے خود کو مطمئن کر کے نکلے، اور حلال طریقے سے، اور پورے 40 منٹ کا جو پیریڈ ہے وہ پورا کے پورا لے لے، اپنی پوری انرجی بچوں پہ صرف کر لے، یعنی کہ حسد نہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نالج اس میں ٹرانسفر ہونے کے بعد وہ بچہ کل مجھ سے بھی آگے جائے گا۔ یہ حسد ہے۔ قل ربی زدنی علما، کہہ دیجئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو ہمارے لیے مختلف قسم کی ٹیکنکس ہیں جو اسلام نے دی ہوئی ٹیکنکس ہیں، کوئی چال نہیں ہے، یہ ٹیکنکس ہے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے عنایت فرمائی گئی ہے کہ ہمیں ہر حال میں علم کیسے حاصل کرنا ہے۔ علم، جب آپ علم دوست بنیں گے تو پورا معاشرہ امڑ کے آپ سے پیار کریں گے، آپ سے محبت کریں گے، آپ کو ہتھیلی پہ رکھیں گے، آپ کی ہر ادا پسند کریں گے لوگ، آپ کے لہجے میں تاثیر ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عنایت ہوگی آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے حلال زیادہ بننے کی کوشش کی ہوئی، آپ حرام کو ٹھوکر مار کے 10 گز آگے پھینک دیا گیا۔ میرے دوستو بھائیوں، یہ دنیا کی دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے ایک آزمائش حال ہے، ایک امتحان حال ہے، ایک امتحان کا ایک بہت بڑا میدان، امتحان کا بہت بڑا میدان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، تو ہمیں ہر حال میں آپ کے جسم کے اندر ایک قطرہ خون ہی کیوں نہ ہو، آپ آخری سانس تک آپ محنت کریں ان بچوں پہ، ان غریبوں پہ، ان لوگوں پہ جو ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، جو ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان آج کل آپ کی ٹھیک ٹھاک پے بھی دیتے ہیں، تو اس پے کو بھی سامنے رکھ کے آپ نے محنت کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے نماز کے بعد ضرور معافی مانگ لیں، کیونکہ انسان خطا و قصور کا پتلا ہے۔ انسان سے خطائیں سرزد ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنے کی عادت ڈالیں۔ لیکن تعلیم کے لیے آج کل کے معاشرے میں آپ ذرا دیکھ لیں، اب ہم تعلیم سے ہٹ کے تھوڑا معاشرے کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہے کیا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو تہجد گزار ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج رکھتے ہیں، ان کے اندر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، لوگوں کے ساتھ نیک نیتی پہ مبنی باتیں کرتے ہیں، وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے باتیں کرتے ہیں، وہ حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں، مزدوری بھی محنت بہت زیادہ خون پسینہ ایک کر کے محنت کرتے ہیں، بچوں کو حلال کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، بچوں کو غلط ساتھیوں سے ہٹا کے رکھتے ہیں، غلط کتابوں سے ان کو دور رکھتے ہیں۔ یہ ہے تقویٰ والے لوگ۔ لیکن کچھ خناس ٹائپ کے لوگ ایسے ہیں جو ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں۔ اب یہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے نا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے لڑے تو شمشیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے لڑے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو معاشرے میں ظلم و ستم، لوگوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غریبوں کو گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پیسے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے خواہشات کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی نیک تمناؤں کو ستیہ ناش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے پھرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پہ 1000 بار لعنت ہو۔ تو میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی درس نہیں دیا ہے کہ اسلام کے نام پہ دوسروں کا ستیہ ناش کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، حق کی بات یہ ہے، سبق پھر پر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی محمد کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش امتحان حال میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے شہر ایک سے بھی قریب ہے، اور آپ کی ہر کرتوت، ہر ادا، ہر کام سے واقف ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں محتاط رہ کے کام کرنا ہوگا۔ برائے مہربانی شہرت کی خاطر کسی دوسرے کا ستیہ ناش نہ کریں، اپنے 5 روپے کی خاطر اس قوم کے کروڑوں روپے کا نقصان نہ کریں۔ خدا کے لیے اللہ سے ڈریں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، اللہ کو دکھاؤ۔ لوگوں کو اپنی سفارشات، آپ کی خواہشات، آپ کے شکایات لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے بجائے اس رب ذوالجلال کے سامنے گھٹنا ٹیک کے اس کے سامنے آپ کی درخواست اللہ کے سامنے رکھ لیں، جلد ہی قبول فرمائے گا۔ تو حقوق العباد اور حقوق الناس، یہ 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ان میں سے حقوق العباد اللہ تعالیٰ اگر آپ پہ راضی ہو جائے تو معاف ہو جائے گا، لیکن یہ ٹیچنگ، یہ کام، آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، آپ جس پروفیشن میں آپ کا پروفیشن جو بھی ہو، جس انداز میں آپ کام کر رہے ہیں، اس کا آپ خود یو آر دا آنسریبل آف یور اون پروفیشن۔
میرے خیال میں آپ خود ذمہ دار ہے اس کا. حقوق العباد، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی پاسداری کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے ہر حال میں ہم نے اسلامی تعلیمات کو فروغ دینا ہے. ہم نے لوگوں کے ساتھ بہتر رویہ رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ بہتر انداز میں کرنا ہے. ماں بہنوں کی عزت ہر حال میں کرنی ہے. ہمارے لیے، ہمارے معاشرے میں سب سے محترم ہمارے لیے اپنے والدین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماں بہنیں ہیں. ہمارے معاشرے میں رہنے والے ماں بہنیں، ان کی ہم نے ہر حال میں حوصلہ افزائی کرنا ہے. ان کی دکھ درد میں آپ بھی حصہ دار بن کے ہاتھ بٹائیں، تو انشاءاللہ اس طرح ایک پائیدار، ایک خوبصورت زندگی بسر کرنے میں انسان کامیاب ہوگا.